آکاشوانی اورنگ آباد بشیر الدین چشتی سے علاقائی خبریں سنیے۔ سب سے پہلے سرخیوں پر ایک نظر۔ وزیر اعظم مودی کے مطابق لاک ڈاؤن کے مثبت نتائج برآمد، ہزاروں افراد کی جان بچانے میں ملی کامیابی۔ ریاست میں کورونا کے 522 نئے مریض، 27 کی موت۔ اورنگ آباد شہر میں 29، لاتور ضلع میں 3، ہنگولی میں ریزرو پولیس فورس کے مزید 4 جوان کورونا سے متاثر، جبکہ پربھنی ضلع کورونا سے پاک قرار۔ ریاستی کابینہ نے کی گورنر سے وزیر اعلیٰ ادھو ٹھاکرے کی قانون ساز کونسل نشست پر نامزدگی کی دوبارہ سفارش۔ امداد باہمی اداروں کے بورڈ آف ڈائریکٹرز اور ناندیڑ میونسپل کارپوریشن کے میئر و ڈپٹی میئر کی مدت کار میں توسیع، اور ہنگولی کے 10 سے 12 دیہاتوں میں زلزلے کے ہلکے جھٹکے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ لاک ڈاؤن کے مثبت نتائج برآمد ہوئے ہیں۔ ملک میں گزشتہ 1.5 مہینوں میں کورونا وائرس سے ہزاروں افراد کی جان بچانے میں کامیابی ملی ہے۔ وزیر اعظم نے تمام ریاستوں کے وزرائے اعلیٰ سے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے خطاب کرتے ہوئے کورونا کے خلاف لڑائی میں مرکز کی جانب سے دی گئی ہدایات پر سختی سے عمل پیرا ہونے کی اپیل کی۔ اس موقع پر وزیر اعظم نے کہا کہ تمام ریاستیں ریڈ زون کو اورنج اور اورنج کو گرین زون میں تبدیل کرنے کی کوشش کریں۔ اس اجلاس میں مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ، وزیر صحت ڈاکٹر ہرش وردھن اور دیگر سینئر افسران شریک تھے۔ وزیر اعظم نے قوم سے ملکی معیشت کو مستحکم کرنے اور کورونا وبا سے مقابلے کو ترجیح دینے کی ضرورت پر زور دیا، اور اس مقصد کے حصول کے لیے جدید ٹیکنالوجی کے زیادہ سے زیادہ استعمال کی اپیل کی ہے۔ جناب مودی نے کہا کہ کورونا وبا کے اثرات مزید چند مہینوں تک باقی رہیں گے۔ اس کے لیے ماہرین کے مطابق آئندہ کچھ عرصے تک سماجی دوری کا لحاظ رکھنا اور ماسک کا استعمال جاری رکھنا ضروری ہے۔ اس موقع پر وزیر اعظم نے عوام سے آروگیہ سیتو ایپ ڈاؤن لوڈ کرنے کی اپیل کو دہرایا۔ وزیر اعلیٰ ادھو ٹھاکرے نے بتایا کہ ریاست کے متعدد شہریان، طلباء اور مسافر مختلف مقامات پر پھنسے ہوئے ہیں، یہاں تک کہ بیرون ملک ہم وطنوں کو بھی وطن لانا ہے، ان کی طبی جانچ کر کے انہیں کوارنٹائن کرنا ہے۔ وزیر اعلیٰ نے بتایا کہ اس خصوص میں لاہ عمل کی تیاری کے لیے انہوں نے وزیر اعظم سے تبادلہ خیال کیا ہے۔ جناب ٹھاکرے نے یہ بھی کہا کہ یہ ریاستوں کو طے کرنا ہے کہ لاک ڈاؤن میں کہاں سختی برتیں اور کہاں نرمی۔ انہوں نے بتایا کہ وزیر اعظم نے وزرائے اعلیٰ سے لاک ڈاؤن کے سلسلے میں متوازن پالیسی بنانے کی اپیل کی، تاکہ لاک ڈاؤن پر عمل ہو اور زندگی کی سرگرمیاں بھی آسانی سے جاری رہیں۔ وزیر اعظم نے وزرائے اعلیٰ سے کہا کہ آنے والے وقت میں ریڈ، اورنج اور گرین زونز کے مطابق لاک ڈاؤن کا لاہ عمل طے کریں۔ مرکزی حکومت نے اخبارات میں شائع ہوئی ان خبروں کی تردید کی ہے جن میں کہا گیا تھا کہ کووڈ-19 وبا کے پیش نظر مرکزی سرکاری ملازمین کے چھٹیوں کی سفری مراعات میں کمی، چھٹی نہ لینے پر ملنے والا معاوضہ، اضافی کام کا بھتہ اور طبی اخراجات سمیت دیگر مراعات میں تخفیف کی گئی ہے۔ پریس انفارمیشن بیورو نے واضح کیا ہے کہ حکومت کی ایسی کوئی تجویز نہیں ہے اور یہ خبر بے بنیاد ہے۔ وضاحت میں کہا گیا ہے کہ مرکزی سرکاری ملازمین کو مذکورہ تمام مراعات قوانین کے مطابق حسب معمول حاصل رہے گی۔ مرکزی وزیر صحت نے کہا ہے کہ ملک بھر میں کورونا مرض کے علاج میں استعمال کیے جانے والے حفاظتی ساز و سامان PPE کٹس کی پیداواری صلاحیت 1 لاکھ سے زائد ہو چکی ہے۔ ملک میں اب تک 10 لاکھ سے زائد PPE کٹس بنائے جا چکے ہیں، اور ہر ریاست کو ان کی ضرورت کے مطابق یہ حفاظتی ساز و سامان فراہم کیا جا رہا ہے۔ کٹس فراہمی کی رفتار میں اضافے کے لیے مختلف صنعتی اداروں کے مابین تال میل قائم رکھتے ہوئے کٹس کی فراہمی میں آنے والی دشواریوں کو دور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ وزیر صحت راجیش ٹوپے نے بتایا کہ ریاست میں کورونا وائرس کے متاثرین کے علاج کے لیے علامات کی شدت کے مطابق 3 درجوں میں علاج اور نگہداشت کے مراکز قائم کیے گئے ہیں، اور ان میں بخار کی جانچ کے لیے مخصوص فیور کلینکس شروع کیے گئے ہیں۔ وزیر صحت نے کل بتایا کہ ان تینوں زمروں کے 1677 طبی مراکز میں 2.25 لاکھ آئسولیشن بیڈز اور 7,000 سے زائد انتہائی نگہداشت بستروں کا انتظام کیا گیا ہے۔ وزیر صحت نے مزید بتایا کہ ان طبی مراکز میں کورونا سے متاثرہ مریضوں کے علاج کے لیے 3,000 وینٹیلیٹرز، 80,000 حفاظتی ساز و سامان PPE کٹس اور 2.25 لاکھ N95 ماسک فراہم کیے گئے ہیں۔
ریاست میں کل 522 نئے کورونا مریضوں کے انکشاف کے بعد اس مرض کے متاثرین کی کل تعداد 8,590 ہو چکی ہے۔ اس مرض سے کل ریاست میں 27 افراد ہلاک ہو گئے، جس کے بعد ہلاک شدگان کے اعداد و شمار 369 ہو چکے ہیں۔ ساتھ ہی ریاست میں اب تک 1,282 افراد علاج کے بعد صحت یاب بھی ہو چکے ہیں۔ وہیں اورنگ آباد میں کل ایک ہی دن میں کورونا کے 29 مریض منظر عام پر آ گئے، جس کے بعد شہر میں موجود کورونا کے مریضوں کی تعداد 82 سے تجاوز کر گئی۔ متاثرین کے رہائشی علاقوں کو زیر نگرانی علاقہ قرار دیا گیا ہے اور ان کے رابطے میں آنے والے افراد کو کوارنٹین کیا گیا ہے۔ ایوت محل ضلع میں کل دن بھر میں کورونا سے متاثرہ 19 مریضوں کی موجودگی کا انکشاف ہوا، جس کے بعد ضلع میں متاثرین کی تعداد 69 سے تجاوز کر گئی۔ وہیں بھنڈارہ ضلع میں کل کورونا کا پہلا معاملہ درج کیا گیا۔ ضلع کلکٹر ایم پردیپ چندن نے نامہ نگاروں کو بتایا کہ ضلع میں ایک 45 سالہ خاتون اس مرض میں مبتلا ہو گئی ہے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ ضلع کے گراڈا اور میڈا دیہاتوں کو زیر نگرانی علاقہ قرار دیا گیا ہے۔ ہنگولی ضلع میں کورونا وائرس کے 4 نئے مریضوں کی موجودگی کا انکشاف ہوا ہے، جس کے بعد ضلع میں اس مرض سے متاثرہ افراد کی کل تعداد 11 ہو چکی ہے۔ یہ چاروں مریض ریزرو پولیس فورس کے جوان ہیں، جنہیں آئسولیشن وارڈ میں داخل کیا گیا ہے۔ گزشتہ 25 اپریل کو ان کے بلغم کے نمونے جانچ کے لیے دیے گئے تھے، جس کی کل مثبت رپورٹ موصول ہوئی۔ ہنگولی ضلع سرجن ڈاکٹر کشور پرساد شرینواس نے بتایا کہ ضلع سول اسپتال میں زیر علاج ان 11 جوانوں کی طبیعت مستحکم ہے۔ یہ خبریں آکاشوانی اورنگ آباد سے نشر کی جا رہی ہیں۔ لاتور ضلع کے اودگیر میں کورونا کے 3 نئے مریضوں کی موجودگی کا انکشاف ہوا ہے۔ ولاس راؤ دیشمکھ سرکاری طبی سائنس ادارے میں داخل کیے گئے 34 مریضوں کی طبی جانچ کے دوران یہ انکشاف ہوا۔ میڈیکل سائنس انسٹی ٹیوٹ کے ڈین ڈاکٹر گریش ٹھاکر نے یہ اطلاع دی۔ سطالہ ضلع سرجن ڈاکٹر آمود گڑیکر نے بتایا کہ ضلع کے کراڑ علاقے میں زیر علاج 2 افراد کورونا سے متاثر پائے گئے ہیں۔ اسی دوران کورونا کا ایک مریض علاج کے بعد شفا یاب ہو گیا، جسے اسپتال سے کل رخصت دے دی گئی۔ ناندیڑ ضلع کے 53 کورونا مشتبہ مریضوں کی جانچ رپورٹ کا انتظار ہے۔ اس سے قبل شہر میں 2 مریضوں کی موجودگی کا انکشاف ہوا تھا، جو اب سرکاری میڈیکل کالج اسپتال میں زیر علاج ہیں۔ اسی بیچ شہر کے ابچل نگر علاقے کو کورونا مریض پائے جانے کے بعد زیر نگرانی علاقہ قرار دیا گیا ہے۔ وہیں پربھنی ضلع کورونا سے پاک قرار دیا گیا ہے۔ ضلع کے واحد کورونا مریض کی کل موصولہ رپورٹ منفی پائی گئی۔ مسلم علماء نے عثمان آباد ضلع کے کورونا وائرس سے پاک کرنے کے لیے تمام شہریان سے تعاون کی اپیل کی ہے۔ مسلمان گھروں پر ہی نماز ادا کریں اور افطار کے لیے پھل اور دیگر ضروری اشیاء صبح 7 تا 11 بجے کے دوران سماجی دوری کا لحاظ کرتے ہوئے خریدیں۔ علماء کرام نے عثمان آباد میں کل یہ اپیل کی۔ ریاستی کابینہ کے کل منعقد کیے گئے اجلاس میں گورنر سے قانون ساز کونسل کی خالی نشست پر وزیر اعلیٰ ادھو ٹھاکرے کو نامزد کرنے کے لیے جلد کارروائی کی دوبارہ گزارش کی گئی۔ ریاستی کابینہ کے گزشتہ روز منعقدہ اجلاس میں مہاراشٹر کوآپریٹو سوسائٹیز ایکٹ کی مختلف دفعات میں ترمیم کرنے کا فیصلہ کیا گیا، جس کے مطابق وہ امداد باہمی تنظیمیں جن کی میعاد پوری ہو چکی ہے اور کورونا وبا کی وجہ سے ان کے انتخابات مقررہ وقت پر نہیں ہو سکتے، ان تنظیموں پر ایڈمنسٹریٹر مقرر نہ کرتے ہوئے موجودہ بورڈ آف ڈائریکٹرز کی میعاد میں اضافے کی گنجائش اس ترمیم کے تحت کی گئی ہے۔ ناندیڑ میونسپل کارپوریشن کے میئر اور ڈپٹی میئر کے انتخابات کورونا وبا کے مد نظر 3 مہینے تک یا حکومت کے ذریعے طے کی جانے والی تاریخ تک ملتوی کر دیے گئے ہیں۔ ممبئی عدالت عالیہ کے چیف جسٹس کے طور پر جسٹس دیپاکر دتا آج حلف لیں گے۔ گورنر بھگت سنگھ کوشیاری انہیں عہدے اور رازداری کا حلف دلائیں گے۔ اورنگ آباد میونسپل کمشنر آستک کمار پانڈے نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ لاک ڈاؤن کے اس دور میں اگر نوجوان غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کریں تو خاندان کے ضعیف افراد میں کورونا وائرس منتقل ہو جائے گا۔ اس خصوص میں پانڈے نے سوشل میڈیا پر کل اطلاع دیتے ہوئے اعداد و شمار بھی ظاہر کیے۔ میونسپل کمشنر نے مزید بتایا کہ کورونا وبا کے متاثرین میں بیشتر 21 سے 40 برس کے نوجوان ہیں، جنہیں ذمہ دارانہ برتاؤ کرنا چاہیے۔ انہوں نے بتایا کہ اورنگ آباد کے 51 کورونا مریضوں میں سے 2 نے بیرون ملک جبکہ 1 نے
اندرون ملک سفر کیا تھا، جن کے رابطے میں آنے والے 38 افراد اس مرض میں مبتلا ہو گئے۔ ہنگولی ضلع کے پوترا، دانڈے گاؤں، کاوڑا، سندگی، نانداپور، سالیگاؤں، واپٹی، پانگرا، کوٹھاری، پمپڑ دری، گرگاؤں، آمبا اور چوڑی سمیت 10 سے 12 دیہاتوں میں کل شب زلزلے کے ہلکے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ ریختر پیمانے پر زلزلے کی شدت 3.4 اکائی درج کی گئی۔ یہ اطلاع ہمارے نامہ نگار نے دی۔ آخر میں سرخیاں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم مودی کے مطابق لاک ڈاؤن کے مثبت نتائج برآمد، ہزاروں افراد کی جان بچانے میں ملی کامیابی۔ ریاست میں کورونا کے 522 نئے مریض، 27 کی موت۔ اورنگ آباد شہر میں 29، لاتور ضلع میں 3، ہنگولی میں ریزرو پولیس فورس کے مزید 4 نوجوان کورونا سے متاثر، جبکہ پربھنی ضلع کورونا سے پاک قرار۔ ریاستی کابینہ نے کی گورنر سے وزیر اعلیٰ ادھو ٹھاکرے کی قانون ساز کونسل نشست پر نامزدگی کی دوبارہ سفارش۔ امداد باہمی اداروں کے بورڈ آف ڈائریکٹرز اور ناندیڑ میونسپل کارپوریشن کے میئر و ڈپٹی میئر کی مدت کار میں توسیع، اور ہنگولی ضلع کے 10 سے 12 دیہاتوں میں زلزلے کے ہلکے جھٹکے۔ اسی کے ساتھ علاقائی خبریں ختم ہوئیں۔ اپنے گھر پر ہی رہیں، محفوظ رہیں اور کورونا وائرس سے بچنے کے لیے حکومت کی جانب سے دی گئی ہدایات پر عمل کریں، اور سنتے رہیے آکاشوانی اورنگ آباد۔